السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیخ یاسر الدوسری، الشیخ ناصر القطامی۔ ناظرین گرامی، یہ ایسی ویڈیو ہے جو آپ کو یوٹیوب پر شاید ہی ملے اردو زبان میں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ صرف دو نام نہیں ہیں، یہ قرآن کریم کے عاشقوں کی کہانی ہے۔ یہ دو دلوں کی رفاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت میں بندھی ہوئی ہے۔ یہ ہیں الشیخ یاسر الدوسری اور الشیخ ناصر القطامی کی پاکیزہ اور نورانی دوستی۔ ایک طرف وہ خوش نصیب نوجوان جس کی آواز میں سوز، درد اور خشوع ہے، جس کے لبوں سے نکلنے والی تلاوت دلوں کو نرم کرتی ہے، جس کا نام ہے یاسر الدوسری۔ اور دوسری طرف وہ نوجوان جو نرمی سے بھرپور لہجہ رکھتا ہے، جس کی قرت سن کر دل سکون کی وادیوں میں اترتا ہے، جس کا نام ہے الشیخ ناصر القطامی۔ ان دونوں کی دوستی کی بنیاد کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، نہ سیاست، نہ شہرت، نہ تجارت ہے، بلکہ یہ محبت پیدا ہوئی اس کلام سے جو لوح محفوظ سے نازل ہوا۔ یہ رفاقت بندی ہے اس کتاب سے جس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، سکون ہے۔ یہ وہ دو ساتھی ہیں جن کی آوازوں سے امت مسلمہ کے دل دھڑکتے ہیں، جو ایک دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کریم کے مشن میں جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، شیخ ناصر القطامی نے شیخ یاسر الدوسری کے بارے میں فرمایا، شیخ یاسر اور میرے درمیان کوئی قریبی رشتہ نہیں، ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار نہیں ہیں، البتہ ہم دونوں کا تعلق الخرج سے ہے۔ ہمارے درمیان ایسی گہری دوستی ہے جو رشتہ داروں کے درمیان بھی نہیں ہو سکتی۔ شیخ ناصر نے مزید یہ بھی بتایا کہ ان کے والد اور شیخ یاسر الدوسری کے والد آپس میں قریبی دوست تھے۔ جیسا کہ چھوٹے علاقوں میں ہوتا ہے، لوگ بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ پلتے بڑھتے ہیں، اسی طرح شیخ ناصر القطامی کی والدہ اور شیخ یاسر الدوسری کی والدہ بھی ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ دونوں نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی، مڈل اسکول، ہائی اسکول کی ابتدا ایک ساتھ کی۔ شیخ ناصر القطامی نے مزید یہ بتایا کہ شیخ یاسر میرے لیے ایسے بھائی کی مانند ہے جسے میری ماں نے جنم نہیں دیا۔ ہمارے درمیان اکثر ملاقاتیں اور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری دوستی کی شروعات سن 1417 ہجری کے قریب ہوئی، یعنی ہم ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے تھے۔ شیخ ناصر اکثر شیخ یاسر الدوسری کی گاڑی میں واپس آتے جاتے۔ وہ انابی رنگ کی گاڑی تھی، پرانا ماڈل تھا، شاید 1987 کا۔ جب شیخ ناصر القطامی شیخ یاسر الدوسری کے ساتھ کار میں بیٹھتے تو بہت خوش ہوتے، کیونکہ شیخ یاسر خاص تھے، ان کی تلاوت بہت خوبصورت تھی۔ وہ ہمیشہ اسکول کی ریڈیو میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی آواز دل موہ لینے والی تھی۔ اسکول کی ریڈیو ہو یا قرآن کی ریڈیو، وہ سب سے نمایاں ہوتا۔ شیخ یاسر الدوسری نے شیخ ناصر القطامی سے امامت 3 سال پہلے شروع کر دی، صرف 15 سے 16 سال کی عمر میں، اور اس وقت شیخ یاسر الدوسری عبداللہ الخلیبی مسجد میں امام تھے۔ شیخ ناصر القطامی نے شیخ یاسر الدوسری کی شروع کی امامت کے بارے میں کہا کہ کبھی کبھی غلطیاں ہوتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، کچھ ایسے واقعات بھی بنتے ہیں جس سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ اگر آپ سن 1417 ہجری شیخ یاسر کی تلاوت سنیں اور 1436 ہجری پہلی نماز شیخ یاسر الدوسری کے حرم شریف میں وہ تلاوت سنیں تو آپ کو ایک بہت بڑا فرق محسوس ہوگا۔ 1417 ہجری سے 1436 ہجری تک ایسی پریکٹس ہوئی شیخ یاسر کی کہ جب پہلی بار آپ نے حرم شریف میں امامت کی تو ایسے لگا جیسے آپ برسوں سے یہاں امامت کر رہے ہوں۔ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن
الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا۔ شیخ ناصر الغطامی نے مزید یہ بھی بتایا کہ میرے اور شیخ یاسر الدوسری کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو ائمہ میں بھی آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک دوست کہتا ہے میری جماعت زیادہ ہوتی ہے، دوسرا کہتا ہے لوگ میرے پاس زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ مقابلہ ہمارے درمیان نہیں تھا۔ میری جو غلطیاں ہوتی شیخ یاسر مجھے فون کر کے بتاتے تھا، آج خیر تو ہے، آپ نے تلاوت اچھی نہیں کی، آج آپ کو یہ ہو گیا۔ اور اگر ایسا کچھ شیخ یاسر الدوسری کے ساتھ ہوتا تو میں ان کو فون کر کے ان سے رابطہ کر لیتا۔ ہم ایک دوسرے کے سچے خیرخواہ اور مددگار تھے۔ شیخ ناصر نے کہا کہ شیخ یاسر الدوسری نے فرمایا، ہم دونوں کی دوستی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اتنے سال گزر جانے کے بعد اب بھی قائم ہے، ورنہ دوستوں میں تو حسد آ جاتا ہے، حقد آ جاتا ہے، بغض آ جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، شیخ یاسر الدوسری اور شیخ ناصر الغطامی نے آیات نامی ادارہ مل کر قائم کیا۔ آواز کی پروڈکشن، آیات ٹی وی چینل، تلاوت کی ریکارڈنگ، یہ سب مل کر کام کیا۔ یہاں تک کہ جب شیخ ناصر الغطامی کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو بھی شیخ یاسر الدوسری سے مشورہ لیتے ہیں۔ اگر اختلاف کی بات کی جائے تو شیخ یاسر الدوسری اور شیخ ناصر الغطامی میں اختلاف تو کئی بار ہوا، لیکن یہ اختلاف غصہ اور ناراضگی کی حد تک نہیں گیا۔ شیخ ناصر الغطامی نے بتایا کہ اگر اختلاف ہو جائے اور حق شیخ یاسر الدوسری کے پاس ہے، صحیح بات ان کی ہے، تو پھر بھی پہلے وہ کی معذرت کرتے ہیں۔ شیخ یاسر الدوسری کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان جو مودت ہے، جو محبت ہے، بس وہ قائم رہے، وہ کبھی نہ ٹوٹے۔ جب پہلی بار شیخ یاسر الدوسری کو حرم شریف کی امامت کا شرف حاصل ہوا تو شیخ ناصر الغطامی کو بہت خوشی ہوئی، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا ایک حصہ مجھ سے بچھڑ گیا۔ میں ریاض میں ہوتا ہوں، شیخ یاسر الدوسری مکہ روانہ ہو گئے، تو میرا ایک حصہ مجھ سے بچھڑ گیا، میرا ایک حصہ بجھ گیا، اور اب میں جب مکہ جاتا ہوں تو شیخ یاسر الدوسری سے ملاقات لازمی ہوتی ہے، یہاں تک کہ میں کبھی کبھی مذاق میں شیخ یاسر الدوسری کو کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے عمرے کا حصہ ہو، کہ اگر میں مکہ عمرہ کرنے آؤں تو آپ کو دیکھے بغیر میرا عمرہ نہیں ہوتا۔ ناظرین گرامی، دوستی صرف چند لمحوں کا ساتھ نہیں ہوتا، صرف ہنسی مذاق کہہ کہوں اور تصویروں کا نام نہیں۔ سچی دوستی وہ ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑے، ایمان کو جگائے، آنکھوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے نم کرے۔ ایسی دوستی جو صرف دنیا میں ساتھ چلنے کے لیے نہ ہو بلکہ پل صراط پر بھی ہاتھ تھامے رکھے، جو قبر کی تنہائی میں بھی دعاؤں کی صورت ساتھ ہو اور قیامت کے دن کہے اے میرے رب، یہ میرا دوست ہے، اسے بھی جنت میں میرے ساتھ داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔
یعنی وہ دوستی جو اللہ کے بغیر تھی وہ نفرت اور ندامت میں بدل جائے گی، لیکن وہ دوستی جو تقوی پر تھی، نیکی پر تھی، قرآن پر تھی، وہی قیامت کے دن سایہ رحمت میں ساتھ کھڑی ہوگی۔ ایسی دوستی جو فجر کے وقت جگائے، جو قرآن سیکھنے کی دعوت دے، جو گناہ کرتے دیکھے تو محبت سے روکے، جو ہاتھ پکڑ کر مسجد لے جائے اور دل میں یہ دعا لیے رہے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اکٹھا رکھ اور آخرت میں بھی ہمیں جدا نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے لیے ایک سوال اور اس ویڈیو کا حاصل مقصد، ہماری دوستی ہمیں کہاں لے جا رہی ہے، اللہ کی طرف یا دنیا کے اندھیروں میں؟ اللہ ہمیں ایسے دوست عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ روئیں، دعا کریں، توبہ کریں، نیکی کی طرف کھینچے، ایسے رفیق جو ہمیں یاد دلائیں کہ اصل گھر جنت ہے اور اصل سفر آخرت کا ہے، اور جب ہم جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں تو ہم سب کے لبوں پر ہو، اے میرے رب، یہ وہ دوست ہے جو مجھے تیرے قریب لایا، اسے بھی میرے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔